بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، جوڈیشل کمپلیکس کے باہر جس طرح پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ تشدد ہوا، وہ تو تقریباً بے شمار کارکن ہیں جن کو زخمی کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، پرچے دیے گئے ان کے اوپر. 451 لوگ تو ایک پرچے میں انہوں نے شامل کیا اور ان کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل پہنچایا گیا. لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ میاں والی سے رکن قومی اسمبلی جناب امجد نیازی پہ بہیمانہ تشدد کیا گیا. اس کی فوٹیج جو ہے، اس کی تصاویر جو ہیں سوشل میڈیا پہ بھی سامنے آئیں. لیکن اب ان کی ضمانت ہو گئی ہے. ہم نے ان سے ہلکی پھلکی گپ شپ کی ہے. یہ ذرا سنیں کہ امجد نیازی صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ کس طرح ان کو گھیر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. امجد نیازی صاحب، آپ کو جب وہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر پولیس نے گھیرا تو آپ تنے تنہا تھے؟ آپ کے ساتھ کوئی بندہ نہیں تھا کہ آپ کو کم از کم چھڑاتا تو صحیح پولیس؟ سب سے پہلے تو اللہ کی ذات ساتھ ہوتی ہے، اور وہاں پہ کوئی وائلیشن تو کرنے نہیں گیا تھا. میرا لیڈر آیا تھا، میرا چیئرمین آیا تھا، تو اس کے ساتھ بہت سارے ہمارے لیڈرز نے یکجہتی کے لیے وہاں پہ آئے، اور پرامن تھا. کوئی اس میں یہ نہیں کہ وائلنس تھا. اور جس طریقے کے ساتھ اس پرامن لوگوں پہ، 69 لوگوں پہ، ہم پہ جو ٹیئر گیس کا حملہ ہوا، پتھراؤ کیا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا بلڈنگ کے اوپر سے ہم پتھراؤ ہو رہا تھا، اور کوئی بھی اس وائلنس میں نہ شریک تھا. وہ تو خود حیران تھے کہ یہ ہماری کیسی پیشی ہے کہ جس پہ پولیس خود شیلنگ کر رہی ہے، پتھراؤ کر رہی ہے اور روکنا چاہ رہی ہے. تو افسوسناک. اور پاکستان کے اندر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور جن لوگوں نے قانون کو یقینی بنانا تھا یا امن و امان کو یقینی بنانا تھا، وہی لوگ اس میں وائلنس میں شریک تھے. امجد نیازی صاحب، کتنی دیر آپ پہ تشدد کیا گیا؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی دیر وہ تشدد کرتے رہے. کافی سارے لوگ تھے، کیونکہ اس سے میں جب پیچھے گیا تو میں نے ایک ٹی وی چینل والوں کو باقاعدہ انٹرویو دیا، اور وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہاں سے میں پیدل چل رہا تھا اپنی گاڑی تک. تو چونکہ اس سے پہلے مجھ پہ کوئی 5-6 شیل مجھے لگے، تو اس سے میری تھوڑی حالت پہلے بھی خراب تھی. لیکن افسوسناک بات ہے کہ اگر ایک پارلیمنٹیرین اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتا تو کیا یہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے؟ ایک کوشچن مارک ہے کہ جمہوریت کیا اتنی کمزور ہو گئی ہے؟ کیا جمہوریت پھر رہی نہیں ہے کہ عام لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے کی، یا عام لوگوں کو اپنے لیڈر کے لیے آواز بلند کرنے کی، یا اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی اتنی بڑی سزا ہے کہ اسے جان سے مار دینے کا جو ہے وہ حملہ کیا جائے، یا اسے ایک نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جائے. تو اللہ کی ذات جو ہے وہ عزت دینے والی ہے. لوگ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ آپ کی عزت خاک میں مل جائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دینا چاہے تو وہ کوئی چھین نہیں سکتا. نیازی صاحب، جب آپ کو تھانے شفٹ کیا گیا سی ٹی ڈی، وہاں پہ پی ٹی آئی کے اور کارکن بھی تھے. آپ کے اپنے زخم بہت زیادہ تھے، لیکن سنا ہے کہ آپ ان کے زخم جو ہے دیکھ دیکھ کے بہت افسردہ ہوئے. وہ کتنے میں لوگ؟ جب پولیس اسٹیشن پہ گیا تو یقین کرے کہ وہاں پہ بڑی تعداد تھی، نوجوانوں کی، ینگز کی، بچوں کی بھی تھی، جو 12-13 سال کے بچے تھے، اور ان کو سڑکوں سے پکڑ کے جیلوں میں، تھانے میں، حوالات میں ڈالا جا رہا تھا. یقین کرے کہ خون کے دل جو ہے، خون کے آنسو ہوا دل. اور میں یہ ایک بات میرے دل میں آئی کہ کیا تحریکیں روکی جا سکتی ہیں؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریکیں قربانیوں سے آگے کی طرف جاتی ہیں، اور نہ اسے دبایا جا سکتا ہے، نہ روکا جا سکتا ہے. تو یہ تشدد جو ہے، یا وحشیت جو، یا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے امپورٹڈ ہم کہتے تھے، تو اب ایک فاشسٹ گورنمنٹ کے طور پہ یہ سامنے آئی ہے. تو اس میں ایک چیز نظر آئی کہ جتنا بھی کر لیں، لیکن جو لوگوں کی آواز ہے، جو دلوں کی آواز ہے، عمران خان، اس کو نہیں دبا سکتے. نیازی صاحب، آپ وہاں پہ گئے اور جتنے لوگ بھی ہزاروں کی تعداد پہ وہاں پہ گئے تھے، وہ تو عمران خان کے تحفظ کے لیے گئے تھے. تو آپ پہ جو تشدد ہوا، سینکڑوں کارکنوں پہ تشدد ہوا، بے بنیاد پرچے ہوئے، تو آپ کا اصل مقصد تو آپ نے حاصل نہیں کر لیا کہ عمران خان کو اس دن آپ نے وہ جس کا ذکر بھی کیا عمران خان نے کہ میرے قتل کا جال بچھایا ہوا تھا؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں. میں نے وہی کہا نا کہ ہمیشہ تحریک جو ہے وہ قربانیاں مانگتی ہے، اور کوئی ایسے قربانی کوئی حلوے کی پلیٹ نہیں ہے کہ بغیر قربانی کے وہ آپ کو دی جائے. تو یقیناً ورکرز کی، لیڈرز کی،
یہ ڈیڈیکیشن ہے، قربانیاں ہیں کہ آج ہمارا لیڈر الحمدللہ محفوظ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات نے کرم کیا تو اس پاکستان میں تبدیلی کا جو علم ہے، جو بلند ہو چکا ہے، وہ کبھی ڈوبے گا نہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے امجد نیازی صاحب کی گفتگو سنی کہ ان کے اوپر ریاستی جبر جو ہے وہ کس طریقے سے روا رکھا گیا۔ وکیل ہیں راحیل نیازی صاحب ہائی کورٹ کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مقدمہ تو ہو کہ آپ نے جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کیا، یعنی دہشت گردی کا مقدمہ ہو، پھر اس میں ڈکیتی کی دفعات بھی شامل کر دی جائیں، چوری کی دفعات بھی شامل کر دی جائیں، یعنی ملک میں کوئی قانون نام کی چیز ہی نہیں رہی۔ یعنی ایک طرف تو کہتے ہیں کہ لوگوں کے ہجوم نے دہشت گردی کی جوڈیشل کمپلیکس پہ چڑھائی کر کے، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ ڈکیتی بھی تھی، چوری بھی تھی۔ راحیل نیازی صاحب کا موقف سنے، وہ کیا کہتے ہیں۔ راحیل صاحب، یہ جو مقدمہ ہوا ہے جناب امجد نیازی صاحب اور تقریباً 450 کے قریب لوگ ہیں، یہ اس مقدمے کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں، اس مقدمے کی بنیاد انہوں نے بنائی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے تھے، اور پولیس اسلام آباد کی پولیس عمران خان صاحب کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی تھی۔ تو پی ٹی آئی کے اشخاص جو ہے، بہت سارے لوگ جن میں کچھ نامینیٹڈ ہیں، کچھ نامینیٹڈ نہیں ہیں، وہ نعرہ بازی کرتے ہوئے آئے اور چلے گئے۔ اب نعرہ بازی کرتے ہوئے آتے ہوئے چلے جانا ایک پولیٹیکل پروٹیسٹ ہے، ملک میں ڈیموکریسی ہے، اس میں سب کچھ الاؤ ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ایسوسیشن ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہیں بیسک، وہ کبھی بھی کانسٹیٹیوشنلی سسپینڈ نہیں ہوئے، اور ڈی سی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک 144 اور سیکشن CRPC کا انووک کرتے اور کہتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ 4 بندے نہیں اکٹھے ہونے یا 5 نہیں اکٹھے ہونے۔ بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ صرف ایک ہی دفعہ سسپینڈ ہوتا ہے جب ملک میں کبھی مارشل لا لگتا ہے۔ اگر مارشل لا نہیں ہے تو وہ بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور اس کے اگینسٹ کوئی بھی ڈی سی کا آرڈر یا لوکل گورنمنٹ کے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا آرڈر وہ نال اینڈ وائڈ ہے، انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے اور اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن ہے۔ نیازی صاحب، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ ایک ہجوم تھا عمران خان کے ارد گرد، چلے ریاست جو ہے وہ اس طرح کے پرچے دیتی ہے، لیکن یہ کیسا ہوا کہ آپ دہشت گردی کا مقدمہ بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں ڈکیتی بھی ہوئی ہے، ساتھ ہی کہہ رہے ہیں چوری بھی ہوئی ہے؟ یہ پولیس کی بالکل نااہلی ہے، اور عقل سے عاری لوگ ہیں۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو وہاں سے اپنی کورٹ میں حاضری دینے آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے الیکٹڈ MNAs ہیں یا MPAs ہیں، اور وہ بھی ساتھ آ رہے ہیں اگر، یا یہاں پر آ کر اسمبل ہو گئے ہیں، اور جوڈیشل کمپلیکس ان کا ڈیسٹینیشن ہے، تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ آ کے ڈکیتی کی ہے۔ وہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس میں یا کورٹ کے اندر کیسے ڈکیتی کی جا سکتی ہے؟ یہ ان کی نااہلی ہے، اور یہ بکھلا چکے ہیں، ان کو پاس اب کوئی جواز نہیں رہا اپنی نااہلی چھپانے کا، تو یہ اس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ اس میں قطعاً پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ ڈکیتی کورٹ کے اندر ہو، اور کوئی شخص کیسا نعرہ بازی کرتا ہوا کورٹ کے اندر آتا ہے اور ڈکیتی کر سکتے ہیں۔ وہ جو ڈکیتی کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ رابری ہے، اس کی بیسک چیز کہ وہ رابری کریں اور پھر اس کے بعد ٹیررزم کریں، تو کورٹ نے آج تک نہیں کہا کہ ان کے لیے سینس آف فیئر کریٹ ہوئے عمران خان کے آنے سے یا اس کے کمپینینز کے آنے سے۔ اس لیے یہ تقریباً جھوٹ پر مبنی مقدمے ہیں، اور یہ سیاسی مقدمات ہیں جن کا اینڈ کچھ بھی نہیں ہونا، اور یہ ملک و قوم کا ٹائم اور پیسہ کا ضیاع کر رہے ہیں۔ راحیل نیازی صاحب، یہ بھی بتائیے کہ یہ چلے جو لوگ وہاں پہ عمران خان کے فینس جو ہیں، فالوور جو ہیں، وہاں پہ گئے، پی ٹی آئی کے کارکن گئے، لیکن کم سن بچوں کو کون اٹھا کے جیلوں میں ڈالتا ہے؟ یہ پولیس کی بالکل نااہلی ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی، اور یہ پولیس کی بالکل نااہلی سے بھی ایک سٹیپ فارورڈ ہے کہ وہ کم سن بچوں کو وہاں سے اٹھا رہے ہیں، اور اس ٹائم ان کو کیا پریشر ہے یہ وہ خود بتا سکتے ہیں یا گورنمنٹ بتا سکتی ہے، اور خصوصاً ہماری انٹیریئر منسٹری کو اس پہ ڈیٹیل دیکھنا چاہیے، اور رانا ثناءاللہ صاحب کو، کہ یہ کس طرح سے کم عمر بچوں کو اٹھا کے پولیس لے جا رہی ہے اور ان کو جیلوں میں بند کر رہی ہے، اور نابالغ بچوں کو، اور گورنمنٹ کو اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے ان پولیس والوں کے خلاف جو یہ کام کر رہے ہیں، اور فوراً ان کو سروس سے ریموو کرنا چاہیے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ نیازی صاحب، جس طرح امجد خان نیازی صاحب کو گھیر کے ان پہ تشدد کیا گیا، محاصرہ کر کے، تو آپ اس کو کس فورم پہ، کس عدالت میں چیلنج کریں گے؟ ہم اپنا اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، اور یقیناً جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ایک غیر آئینی اور غیر اخلاقی سلوک ہے، اور اس کے ہم FIR کروائیں گے، میڈیکل پہ ان کا ہم لیں گے، اور میڈیکل کے بعد جو اوفینسز بنتے ہیں، جو ذمہ داران ان سب کے خلاف FIR بھی کروائیں گے، ان کو عدالت سے بھی سزا دلوائیں گے، اور
ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل اتھارٹیز کے بھی اپروچ کریں گے اور ان کو سروس سے بھی ریموو کریں گے. جو قانونی کارروائی بنے گی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے اور جس حد تک بنے گی وہ ہم سب کریں گے. جی تو ناظرین، یہ ہوتا ہے بکھلائی حکومتوں کے مسائل. چونکہ حکومت بکھلائی ہوئی ہے، وہ نہیں دیکھ رہی کہ کم سن بچوں کے بھی حقوق ہیں. کم سن بچوں کو بھی اٹھا لیا گیا، ان کو ڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا. اور پھر جس بے دردی سے آپ نے دیکھا کہ امجد نیازی صاحب پہ تشدد کیا گیا، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور دوسرا، راحیل نیازی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس معاملے کو انشاءاللہ اعلیٰ عدالتوں میں اٹھائیں گے. امید ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ لوگوں کو انصاف دیں گی، امجد نیازی صاحب کو بھی انصاف دیں گی. امجد نیازی صاحب کے والد شیر افغان نیازی صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کو آئین پاکستان زبانی یاد ہے. اور خود امجد نیازی صاحب جو ہیں وہ ایک انتہائی نرم خو اور شائستہ طبیعت کے مالک ہیں. تو وہ عمران خان صاحب کے وہاں استقبال کے لیے گئے یا ان کے تحفظ کے لیے گئے، یہ ان کا سیاسی حق تھا. لیکن ان کو جس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.